شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا سوکھا کھانے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ سالن میں نمک کم کھانے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ جنہیں سانس کی بیماری ہو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھایا کرے۔ شام کے وقت چائے پینے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ گرمی زیادہ لگتی ہے تو ہلکے رنگ کے کپڑے پہنو۔ معدے میں گرمی ہے تو پانی میں سونف ابال کر پیو۔ جسمانی کمزوری ہے تو ملٹھی دودھ میں ڈال کر کھاؤ۔ کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو بھینس کا کچا دودھ پیو۔ بکری کا دودھ پینے سے بال سفید نہیں آتے۔ انار کے جوس میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ دن زکام کا رہنا انسان کو بہرا کر سکتا ہے۔ دودھ میں اسپغول اور انار دانہ ڈال کر کھانے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ سوتے وقت رات کو ہریڑ کا مربع 2 عدد کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ میں 9 سال کی تھی جب ابا نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا لا کر دیا۔ کہنے لگے کہ رانی اسے پہن لو۔ میں اپنے گڑیا گڈے سے کھیل رہی تھی۔ آج میں نے ان کی شادی رچانی تھی۔ ساری سہیلیوں کو میں نے بلایا تھا۔ میں نے کہا ابا یہ تو میرے لیے لے کر آیا ہے، اس لیے نہ تاکہ میں اپنے گڑیا کی شادی میں پہن سکوں۔ اس سرخ جوڑے کو اپنے ساتھ لگائے سامنے رکھے سنگار میز کے پاس جا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ابا کہنے لگا کہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، تمہاری عمر نہیں ہے گڈی گڈے سے کھیلنے کی۔ ابا نے مجھے غصے سے ڈانٹا اور بیڈ پر رکھی میری گڑیا اور گڈے کو پکڑ کر کہنے لگے کہ چل یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جا، رات کو بہت سے مہمان آنے والے ہیں۔ ابا یہ کہہ کر میری گڑیا اور گڈا باہر لے گیا۔ اس وقت تو میں اس سرخ جوڑے کو دیکھنے میں بہت ہی مگن تھی۔ بہت خوبصورت جوڑا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ آج ابا کو نہ جانے کیا ہوا، مجھے تو عید پر بھی ابا نے کبھی اتنا خوبصورت جوڑا نہیں لا کر دیا۔ میں 5 سال کی تھی جب میرے اماں کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے باپ کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ پیدا اس وقت ہوئی جب میری بڑی بہن اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ میری ماں بیمار رہنے لگی۔ بہرحال مجھے یاد نہیں ہے کچھ، بس تھوڑا تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ میری ماں بھی ہوا کرتی تھی، ورنہ میں بس پڑوسیوں کے رحم و کرم پر ہی بنی تھی۔ میں نے وہ جوڑا پہن لیا۔ ابا نے اس کے ساتھ سرخ رنگ کا پلاندہ بھی لا کر دیا۔ غصہ میں بھی بڑا پیارا تھا۔ میں سب کچھ پہن کر بڑی پیاری لگ رہی تھی کہ جب پڑوس کی خالہ پر آ گئی اور مجھے اس جوڑے میں خوش باش دیکھ کر کہنے لگی کہ رانی کی بچی کیا تیری عقل ماری گئی ہے، اتنی خوش کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ خالہ دیکھ تو ابا میرے لیے کتنا خوبصورت جوڑا لائے ہیں، اور یہ دیکھ اس کا دوپٹہ پورا گوٹے سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں آج تیری شادی جو ہے۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ واقعی کیا میری شادی ہے؟ ویسے والی جیسے میں اپنے گڈے گڑیا کی کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں ہاں ویسے والی۔ پھر سنگار میں اس کے پاس مجھے لے جا کر بٹھا دیا، میرے منہ پر میک اپ کر دیا۔ میں اور بھی پیاری لگنے لگی۔ میں 9 برس کی تھی لیکن تھی بڑی خوبصورت، بالکل جاپانی گڑیا لگتی تھی۔ میرا سرخ سفید رنگ، براؤن بال، براؤن کنچے جیسی آنکھیں، بناؤ سنگار کے بھی میں اپنے حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ لیکن آج مجھے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا کیونکہ میری شادی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے میں اپنے گڈے اور گڑیا کی کرتی تھی۔ جس عمر میں تھی مجھے بس لفظ شادی کا ہی پتہ تھا کہ شادی ہوتی ہے، لڑکی دلہن بنتی ہے، خوب سارے مہمان اسے پیسے دیتے ہیں اور اچھا اچھا کھانا کھانے کو ملتا ہے، اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور وہ رخصت ہو کر اپنے دلہے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔
بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں پتہ تھا۔ ظاہر ہے 9 سال کی بچی اور کیا جان سکتی ہے۔ مغرب کے بعد میری بارات آ چکی تھی، لیکن وہ بارات صرف چند مردوں پر مشتمل تھی۔ میں نے اپنی پڑوسن والی خالہ سے کہا کہ خالہ میرا گڈا بھی ساتھ آیا ہے۔ خالہ کہنے لگی کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب اندر آئیں گے، جہاں کہیں وہاں انگوٹھا لگا دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، لگا دوں گی۔ تھوڑی دیر بعد میرے ابا اور مولانا صاحب کمرے میں آئے، میرے سامنے کچھ کاغذ رکھے اور میرے انگوٹھے پر نیلے رنگ کی سیاہی لگا دی۔ جہاں وہ کہتے رہے میں انگوٹھا لگاتی رہی۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نکاح مشتاق ولد انور سے کیا جاتا ہے، حق مہر 5 لاکھ کے عوض کیا، تمہیں قبول ہے؟ ابا نے میرا سر پکڑ کر اس بات میں ہلا دیا۔ مولانا سے کہنے لگے کہ میں اس کا ولی ہوں، اور اسی لیے آپ نے کہا کہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو اتنی چھوٹی سی بچی کو بھلا کیا پتا؟ مولانا صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں، اتنی چھوٹی سی بچی کو کیا پتا، اصولاً تو اتنی چھوٹی بچی کا نکاح ہوتا بھی نہیں ہے۔ 18 سال تک تو انتظار کرتے۔ ابا کہنے لگے کہ بیمار رہنے لگا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو مشتاق نے پیسے تو دیے ہیں نا، آپ اپنا کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کاغذوں پر کچھ لکھا اور باہر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں پڑوسن خالہ نے مجھے بریانی بھی لا کر دی، جو میں نے خوب سیر ہو کر کھائی۔ جب میں باہر نکلی تو مردوں کا ہی رش تھا، اور پڑوس کی بس چند عورتیں ہی آئی تھیں۔ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ پڑوسن خالہ نے مجھے ایک شخص کے ساتھ لا کر بٹھا دیا، جس کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ کافی لمبے قد کاٹ کا مالک تھا، صحت بھی قابل رخص تھی، اور میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی کہ میری عمر کا کوئی گڈا تو ہوگا جس کے ساتھ میری شادی کی گئی۔ لیکن جب مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو اپنے برابر بیٹھے شخص سے میں نے کہا کہ انکل، میری شادی کس سے ہوئی ہے؟ میرا گڈا کدھر ہے جس سے میری شادی ہوئی ہے؟ میری بات پر بڑے غصے سے اس نے جواب دیا، کہنے لگا کہ چپ کر کے بیٹھ، انکل ہوگا تیرا باپ۔ اس کے غصے سے کہنے پر میں تو ڈر گئی، چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے ساتھ میں اپنے باپ کی دہلیز پار کر کے جا چکی تھی۔ باہر ایک ٹیکسی کھڑی تھی جس میں پچھلی نشست پر اس نے مجھے بٹھایا اور میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ کل میں واپس اپنے ابا کے گھر آ جاؤں گی۔ میری گڑیا تو ایسے ہوتی تھی کہ میں اس کی شادی کرتی تھی اور اگلے ہی روز میری سہیلی میری گڑیا مجھے واپس آ کر دے جاتی تھی، کہتی تھی کہ اگلے ہفتے پھر شادی کریں گے۔ میں خوشی خوشی اپنی گڑیا واپس رکھ لیتی تھی۔ اسی شخص نے میرے ساتھ بیٹھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کی گرفت نے مجھے نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے برخاستہ اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے نہ جانے کیا تھا کہ مجھے ہر طرف جرجری سی آنے لگی۔ بڑی عجیب و غریب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی، لیکن وہ مجھے بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو میرے وجود پر مجھے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس نے اور زور سے دبایا کہ میں چلانے لگی۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا کہ چپ کر کے بیٹھی رہو، میرا جو جی چاہے گا وہ میں کروں گا، سمجھی؟ بڑا ہی غصے والا شخص تھا۔ میں سہم کر بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹیکسی ایک گھر کے سامنے رکی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیے اور وہ باہر نکل گیا۔ مجھے بھی باہر نکلنے کے لیے کہنے لگا۔ ٹیکسی جا چکی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو سامنے ایک جوان جہاں عورت کھڑی تھی، 30 سال کی ہوگی، بڑی ہی حیران نظروں سے مجھے اور اس شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ پیچھے ہٹ، تو نے کیا میرا راستہ روک رکھا ہے؟ یہ سن کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی رنگت ایک دم تھی کہ پڑی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو کہنے لگی کہ مشتاق، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی ہے، اس کی عمر تو دیکھ۔ وہ کہنے لگا بس زیادہ بک بک نہیں کر، زیادہ بولی تو منہ توڑ دوں گا تیرا۔ چٹیا
پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکال دوں گا۔ ظالم عورت، آتے ہی ٹوک مت لگا۔ مجھے اور میری بیوی کو یہ سننا تھا کہ سامنے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر عورت نکلی، سفید جوڑا پہن رکھا تھا، سر کے بال بھی سفید تھے۔ مجھے اور مشتاق کو دیکھ کر مشتاق پر چلانے لگی، کہنے لگی، ارے او کم بخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اتنی سی بچی سے شادی کر لی، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ کہنے لگا، بس کر اماں، گناہ نہیں کیا، میں نے شادی کی ہے کیونکہ مجھے وارث چاہیے۔ اس ظالم عورت نے تو میری عمر کو گلا دینے کا سوچ رکھا ہے۔ پچھلے 10 سال سے اسے پال رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے ایک بھی وارث پیدا کر کے نہیں دیا۔ مجھے بھی اپنے بڑھاپے کا سہارا چاہیے۔ عورت کہنے لگی کہ کمبخت، بڑھاپے کے سہارے کے لیے تجھے یہ کم عمر بچی ہی ملی تھی، خود کو دیکھ اور اس بچی کو دیکھ۔ وہ کہنے لگا کہ اماں، اس وقت میرا دماغ نہ خراب کر، سمجھی، ہٹ پیچھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو پیچھے دھکیلا، وہ بیچاری گرتے گرتے بچی۔ اس کی پہلی بیوی نے فوراً سے اس بوڑھی عورت کو پکڑ کے سہارا دیا۔ دونوں عورتیں روئے جا رہی تھی۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند کر دیا۔ میں تو بالکل ڈری سہمی کھڑی تھی۔ کہنے لگا کہ جا بیڈ پر جا کر بیٹھ۔ ایک تو ان دونوں عورتوں نے میرا سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیا ہے اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ ان دونوں عورتوں نے میرا بھیجا بڑا گرم کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے مجھے زیادہ نخرے مت دکھانا۔ جو کچھ میں کروں میرا ہاتھ روکنے یا رونے چلانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گی اور ان دونوں عورتوں کا غصہ تجھ پر نکال دوں گا، سمجھی؟ میں سمجھی تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ڈر ضرور گئی تھی۔ میں نے ہوش اس وقت اڑے جب وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ تھام لیا۔ کہنے لگا کہ اتنی سی عمر میں کیا حسن پایا ہے تو نے؟ تجھے دیکھتے ہی میرے تو سارے جذبات اب تک جاگ گئے ہیں۔ تم اتنا حسن کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اس شخص کی پکڑ بڑی سخت تھی۔ میرے چہرے پر اس نے اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کی۔ میں پوری کی پوری کام کی، مجھے جھرجھری سی آنے لگی۔ کہنے لگا کہ تیرا حسن دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اپنی ساری وحشت اور جنون تجھ پر اتار کر رکھ دوں۔ اور اس نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، پھر میرے گال پر چٹکی کاٹی تو میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں میں تو خماری چھانے لگی تھی۔ اس نے میرا دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھ کر میرے بالوں کا پراندہ کھولنے لگا۔ میرا دل یوں تھا کہ آج دھڑکنا ہی چھوڑ دے گا۔ میں ڈری سہمی پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ میرے بالوں کو اس نے برآمدے سے آزاد کر دیا۔ آگے آ کر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ اف کتنی حسین ہو تم، تو مجھے ابھی سے پاگل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر جو حرکت اس نے کی میرے ساتھ شروع کر دی تھی، یوں کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ کہنے لگی۔ وہ غصے سے غرا، کہنے لگا کہ چپ کر کمینی، ورنہ تیرا گلا دبا دوں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے گلے پر رکھ کر ذرا سا دبایا تھا کہ کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑانے لگا اور اس نے مجھے فوراً سے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ ایک تو ان دونوں عورتوں کو چین نہیں ہے اور ابھی انہیں سیدھا کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی، بہت ہی غصے اور جلال میں تھی۔ اس نے تھپڑ مشتاق کے منہ پر مارا، کہنے لگی کہ بے غیرت انسان، جب جانور ہے تو مجھے پتا ہوتا کہ تو بڑا ہو کر یہ سب کرے گا تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ دیتی۔ چل ہٹ پیچھے کمینے۔ یہ کہہ کر اس نے دھکا دے کر مشتاق کو پیچھے کیا۔ میں روئی جا رہی تھی، بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ مشتاق سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اماں، یہ میری بیوی ہے، چھوڑ دے اس کو، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، پورے 5 لاکھ لیے ہیں اس کے باپ نے حق مہر کے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرا منہ نہ توڑوں تو میرا راستہ نہ روک، ابھی اس کی اتنی عمر نہیں ہے کہ یہ تجھے جیل سکے،
تیری بیوی ہے، تیری ہی رہے گی، لیکن اس کی عمر جب تک 18 سال کی نہیں ہو جاتی میں تجھے اتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کرنے ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ بہت غصے میں تھی، مجھے باہر لے گئی۔ سامنے وہ دوسری عورت بھی موجود تھی جو روئے جا رہی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ کہنے لگی کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، میں تو تمہارے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اتنی سی ہو اور تمہارے باپ کو شرم نہیں آئی اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے؟ میں ہچکیوں سے سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے مشتاق کے نام سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں جی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ انکل دوبارہ تو نہیں مجھے اپنے کمرے میں لے کر جائے گا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اور اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگی کہ دیکھ تو کیسے برے طریقے سے کانپ رہی ہے، پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چل سو جا۔ ماں کی آغوش کیا ہوتی ہے میں نے اس عورت کے ساتھ لگ کر محسوس کی، اور روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح میری آنکھ شور سے کھلی، میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے سے باہر مشتاق کے لڑنے کی جھگڑانے کی آوازیں آ رہی تھی، میری ساس بھی اس پر چلا رہی تھی۔ میں تو ڈر کر بالکل بیٹھ کر کونے سے جا لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت اندر آئی، مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگی کہ فکر مت کر، میں اسے سمجھا دیا ہے، اب نہیں آئے گا تیرے پاس۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا اور وہ بڑی بھی میرے ساتھ بہت اچھی تھی، اور میری جٹھانی بھی، دونوں ہی میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ مجھے یہاں آئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ میری جٹھانی مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کتنا پڑھی لکھی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی اسکول کا شکل ہی نہیں دیکھی ہے، ابا نے کبھی ڈالا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے 10 جماعتیں پڑھی ہیں۔ اس نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ 6 ماہ تک اس نے مجھے اتنا سکھا دیا کہ مجھے اردو انگلش پڑھنی اور لکھنی آ گئی، چھوٹے چھوٹے لفظ پڑھ لیتی تھی۔ پھر اس نے مجھے قریب اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں اپنی کلاس میں سب سے بڑی تھی۔ 10 سال کی عمر میں میں دوسری جماعت میں پڑھتی تھی، اور پورا دن میں اپنی ساس اور جٹھانی کے ساتھ بڑی خوش رہتی تھی۔ رات کو جیسے ہی مشتاق کے آنے کا وقت ہوتا، میں خوف کے مارے اپنی ساس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں 11 سال کی ہو چکی تھی، اور اس دوران میری دوستی اپنے اسکول کے نواز سے ہو چکی تھی۔ اس نے میری پڑھنے میں بڑی ہی مدد کی۔ وہ 15 سال کا تھا اور 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں تیسری جماعت میں کہنے لگا کہ میں تمہارے محلے میں ہی رہتا ہوں، تم مشتاق کی دوسری بیوی ہونا؟ میں نے نظر چراتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ کافی اچھا لڑکا تھا، میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ اسکول میں اگر کوئی بھی بچہ مجھ سے لڑتا، جھگڑتا یا مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تو نواز فوراً سے اسے میرے سامنے کسی ڈھال کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ میں بہت ڈری سہمی اور خوفزدہ سی لڑکی تھی۔ ایک بار میں اسکول کے گھر واپس آ رہی تھی کہ میری جٹھانی بہت روئے رہی تھی۔ میں ساس اسے چپ کروا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میری ساس نے کہا کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ میں اس کے آنسو پونچھنے لگی اور اسے پانی پلایا، وہ روئے جا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ اس کے میکے جا رہی ہوں، اسے وہاں چھوڑ کر آؤں گی، اور کچھ گھنٹے مجھے وہاں لگ جائیں گے۔ کھانا پکا ہوا ہے، تم کھا کر سو جانا۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ میری ساس اور جٹھانی گھر سے جا چکی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کھانا کھایا اور سو گئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد گھر کا دروازہ بری طرح سے کھٹکا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری ساس واپس آ گئی ہے۔ میں نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ سامنے مشتاق کو دیکھ کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی۔ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی۔ میں فوراً سے کمرے کی جانب بھاگی تھی تاکہ اندر جا کر کنڈی لگا کر دروازہ بند کر لوں، لیکن اگلے لمحے اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ دیکھتا ہوں آج تجھے مجھ سے کون بچاتا ہے۔ اچھا ہوا اس کمینی کا باپ مر گیا اور میری ماں نے بھی تیرا پیچھا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا کہ بند کر اپنی بکواس،
مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، دروازے کی کنڈی لگائی اور مجھے بیڈ پر زور سے پٹکا اور کہنے لگا کہ تو میری بیوی ہے، سمجھی؟ میری ماں تو بڑھاپے میں سٹھیا گئی ہے، مجھے تجھ سے دور کر کے گناہ کما رہی ہے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سب سے پہلے میرے منہ پر پٹی باندھی۔ کہنے لگا کہ بہت چیخنا چلانا آتا ہے نا تجھے۔ اس کے سامنے بالکل کمزور سی لڑکی تھی اور اس کی حیوانیت کا شکار بن چکی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے مجھ پر موت واقعہ ہو جائے گی۔ میں نے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے اور اپنی حواس پوری کر کے اس شخص نے میرے منہ سے پٹی کھولی تھی۔ تبھی میرا سانس بحال ہوا تھا۔ بیڈ پر بچھی چادر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ دیکھ کر بڑا ہی خوش تھا۔ پھر غسل کے لیے واش روم جا چکا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ جب باہر کا دروازہ کھٹکا، واش روم سے غسل کر کے نکلا تو مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اپنا رخ بدل لیا۔ مجھے اس شخص کی کراہت اور نفرت ہی ہو سکتی تھی جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ بھاگتے ہوئے میری ساس میرے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے اور بیڈ پر دیکھ کر ان کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میرے پاس آئی، میں روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے مشتاق کو مغلیانہ دبکے دینے لگی، خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کمینہ میرے پیچھے یہاں تک آ جائے گا، ورنہ میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ میں تجھے اس کے ظلم سے بچا نہیں سکی۔ اس کے بعد میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ چند دن تو میں اسکول میں بھی نہیں جا سکی تھی، بستر پر بھی پڑی رہی تھی۔ میری جیٹھانی جب واپس آئی تو وہ بھی مشتاق کو برا بھلا کہنے لگی کہ انسان نہیں جانور ہے یہ شخص، کمینہ عورتوں کو بھوکا ہے، کم سے کم لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ اور مجھے دودھ اور ہلدی ڈال کر پلانے لگی۔ کچھ دن بعد میں اسکول تو جانے لگی تھی لیکن چپ چپ رہتی تھی۔ مجھ سے نواز بہت سی باتیں کرتا تھا۔ اس دن میرے لیے گڑیا لے کر آیا، کہنے لگا کہ تمہیں بہت پسند ہے نا، میں نے تمہارے لیے خریدی ہے۔ ابا جو مجھے بہت ہی خرچہ دیتے تھے، اسے جمع کر کے میں نے تمہارے لیے بڑی پیاری گڑیا خریدی ہے۔ دیکھو رانی بالکل تمہاری طرح بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے وہ گڑیا اس سے نہیں لی۔ اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں نا، اسی لیے۔ وہ کہنے لگا کہ کیسے بڑی ہو گئی ہو؟ ویسے ہی تو ہو، میں نے یہ تمہارے لیے خریدی ہے، اسے رکھ لو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا میری گردن پر ناخنوں کے خرونچے دیکھ کر نواز پیچھے ہٹا۔ میرے رونے کی وجہ جان چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میں مشتاق کے نکاح میں تھی اور وہ 15 سال کا تھا۔ مجھے اس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ گڑیا اس کے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گر گئی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروانے لگا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ 1 مہینے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ سن کر میری ساس اپنا سر پیٹنے کو دی، کیونکہ میں 11 سال کی عمر میں حاملہ ہو چکی تھی اور مجھے کسی بات کی کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ بھی مجھے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ جو کھاتی تھی الٹی ہو جاتی تھی اور الٹی کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میں مر جاؤں گی۔ میری ساس اور جیٹھانی مجھے سنبھالنے لگی۔ مشتاق کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ خوشی سے جھومنے لگا، کہنے لگا کہ اب میرا بیٹا پیدا ہوگا، میرا وارث بنے گا۔ مجھے پھل لا کر دیتا، بکرے کا گوشت لا کر دیتا۔ میری ساس سے کہنے لگا کہ اسے گوشت کھلاؤ تاکہ میرا بیٹا طاقتور پیدا ہو، میری طرح مرد بنے۔ میرا اسکول چھٹ کے رہ گیا تھا، لیکن اس دوران یہ ہوا کہ نواز 1 گھنٹے کے لیے گھر جاتا تھا۔ ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا، کافی شریف لڑکا تھا۔ میری ساس اور اس کے آنے جانے پر اعتراف نہ تھا اور وہ 1 گھنٹہ مجھے پڑھا کر چلا جاتا تھا۔ کہتا تھا کہ تمہیں 1 سال میں 2 جماعتیں پاس کروا دوں گا۔ اسکول کے پرنسپل سے
میرے ابا کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن تم تعلیم مت چھوڑو۔ میں نے کہا کہ تم مجھ پر اتنے احسان کیوں کر رہے ہو؟ میں کیا کروں گی پڑھ کر؟ زندگی تو میری مشتاق کے ساتھ ہی گزرنی ہے، اور اس کے پیچھے بچے پیدا کرنے ہوں گے، کیونکہ اسے اولاد چاہیے۔ ایسی باتیں 11 سال کی عمر کی لڑکیاں شاید نہیں کرتی ہوں گی۔ بڑی ہو چکی تھی اور میری باتیں سن کر وہ کہتا کہ تعلیم تم اپنے لیے حاصل کرو، تمہارے کام آئے گی۔ بہرحال مجھے پڑھنے کا شوق بھی تھا، اسی لیے میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ 9 ماہ بعد زچگی کا درد برداشت کرتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی، اور چھوٹے سے ہسپتال میں لیبر روم میں میری چیخیں سب سے زیادہ بلند تھیں۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور لگتا تھا کہ بس شاید اب میں بچ نہیں پاؤں گی۔ میری بدقسمتی کہ میں زندہ تھی، سب خوش تھے، لیکن مشتاق کا منہ بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ بیٹی کیوں پیدا کی ہے؟ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ اور میری ساس کہنے لگی کہ اس کا اختیار عورت کو نہیں ہے، اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس پر تو شکر ادا کر، اولاد والا ہو گیا ہو۔ تو کہنے لگا کہ بیٹی نہیں چاہیے مجھے، اسے تو پالک پر سکینہ کو بول دو، وہ اس کی پرورش کرے۔ میں تو خود بھی اس قابل نہ تھی کہ چھوٹی سی بچی کو سنبھال سکتی۔ میری جیٹھانی ہی اس بچی کو پالا تھا، اور میری جیٹھانی یوں خوش تھی کہ جیسے اس کی بیٹی ہو۔ 40 دن گزر گئے، مشتاق پر پھر کوئی بھوت سوار ہوا، اور اس بار تو وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا کہ جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوگا مجھے سکون نہیں ملے گا، اور وہ مجھے اس سے پیدا ہو سکتا تھا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، جس دورے سے گزر رہی تھی۔ میں دوبارہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ میں کم عمر تھی، اور اس کم عمر میں جو درد تکلیف میں نے سہا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر کے خود کو ختم کر لوں۔ اب مجھے مشتاق کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا۔ چند ماہ گزرے تھے، پھر حاملہ ہو گئی۔ اس بار میں نے سارا عرصہ رو کر گزارا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ اس لڑکی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ہر سال بعد بچہ پیدا کر سکے۔ پہلی بچی پر ہم نے پھر سے بڑی برہم مشکل سے اس کی جان بچائی تھی، لیکن کچھ انسان مشتاق جیسے ہوتے ہیں جو ظاہری حیثیت کے ہی انسان ہوتے ہیں، لیکن اندر سے پورے جانور اور درندے ہوتے ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لڑکی کی عمر کتنی ہے، اور اس کے ساتھ شادی اور مباشرت کس عمر میں کرنی چاہیے، یا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بہت سی لڑکیوں کی شاید 16-17 سال میں شادی ہو گئی، لیکن شوہر اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے ہوں گے جیسا مشتاق میرے ساتھ کرتا تھا۔ نرمی کا برتاؤ کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسری بیٹی کا پیدائش کے بعد میری ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا کہ اب یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، ورنہ یا تو یہ بچے گی یا پھر بچہ۔ میری ساس نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اس کا آپریشن کر کے بچہ دانی بند کر دیں، اور اس لڑکی کی جان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے میری ساس کی صورت میں اللہ نے مجھے میری ماں دے دی ہو۔ مشتاق تو دوسری بیٹی کو دیکھ کر بھی آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ مجھے کیا فائدہ ہوا اس عورت سے شادی کرنے کا، اس نے مجھے ایک بیٹا نہیں دیا، یہ عورت تو میرے قابل ہی نہیں رہی۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک تیسری عورت کے چکر میں تھا اور اسے نکاح کر چکا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک الگ گھر لیا تھا، کیونکہ وہ عورت کافی تیز ترار تھی۔ مشتاق اب کم ہی گھر پر آتا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں میری جٹھانی پال رہی تھی، اور میں بہت پرسکون ہو چکی تھی کہ میری مشتاق نامی بلا سے جان چھٹی۔ میں نے دوبارہ سے اسکول میں داخلہ لیا۔ میں نے میٹرک 18 سال کی عمر میں کیا تھا، اور 22 سال کی عمر تک میں نے 14 جماعتیں پڑھ لی تھی۔ پورے پنجاب میں میری اول پوزیشن آئی تھی، اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے 5 لاکھ کا انعام ملا تھا، اور 5 لاکھ کے میں نے سلائی مشین خریدی اور گھر میں ہی ایک سلائی سینٹر بنا لیا، کیونکہ میری جٹھانی بہت اچھی سلائی جانتی تھی اور کئی خواتین کو سلائی پر لگا دیا۔ میری بیٹیاں ایک اچھے اسکول میں پڑھنے لگیں، لیکن وہ مجھے آپا کہتی تھی۔ اماں تو وہ میری جٹھانی کو ہی کہتی تھی۔ جو کپڑے ہم بناتے تھے وہ نواز شہر کے ایک دکاندار کو دے کر آتا تھا، جس کی اچھی انکم ہمیں ان میں لگی ہوئی تھی۔ ایک بار نواز مجھے کہنے لگا کہ تم مشتاق سے طلاق لے لو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ اس لیے کہ تمہیں بھی
جینے کا حق ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ 2 بیٹیاں ہیں میری اور مجھے آگے اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا ہے جو اس کے نام پر بیٹھی رہوں۔ کہنے لگا کہ میں کروں گا تم سے شادی۔ اس کی بات ایسی تھی کہ میں نے برخستہ اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو نواز، تم اپنی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھا کما رہی ہوں، گھر چل رہا ہے، میری بیٹیاں بھی اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ میں نے بچپن سے صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کی ہے اور وہ تم ہو۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری پہلے سے 2 بیٹیاں ہیں، مجھے اس بات میں بھی فرق نہیں پڑتا کہ آگے تم مجھے اولاد نہیں دے سکو گی۔ میں کبھی تمہیں تانا نہیں دوں گا۔ پھر کہنے لگا کہ مرد صرف مشتاق جیسے نہیں ہوتے، مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تم ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ یہ بات میں نے اپنی ساس اور جیٹھانی کے سامنے رکھ دی۔ ساس کہنے لگی کہ مشتاق تو اب یہاں پر آتا ہی نہیں ہے، تم جوان یہاں ہو، کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ اگر وہ لڑکا واقعی مخلص ہو تو میں مشتاق سے کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اور اسے بیٹا چاہیے تھا جو اسے مل چکا تھا اپنی تیسری بیوی سے۔ میری ساس نے مشتاق سے مجھے طلاق دلوا دی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میرا نکاح نواز سے ہو گیا اور میں نے چاہا کہ اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاؤں تو میری جٹھانی رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے بھی تو ان سے جینے کا سہارا چاہیے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ دونوں بیٹیاں تمہاری ہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے۔ میں نے اپنی جٹھانی کو اپنی دونوں بیٹیاں دے دی۔ نواز بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کے والدین نے شروع میں ہی مجھ سے ٹھیک طرح سے بات چیت نہیں کی کیونکہ اس شادی سے ناخوش تھے، لیکن میں نے جی جان سے ان کی خدمت کی تھی، وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں حاملہ ہوئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر کہنے لگی کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ دانی بند ہونے کے بعد بھی عورت کنسیو کر رہ جاتی ہے، اور اس بار میں نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ شاید یہ نواز کا صبر تھا جس کا اللہ نے یہ انعام دیا تھا۔ بہرحال میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنی چھوٹی اور کم عمر بچیوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، انہیں کبھی بھی چھوٹی سی عمر میں شادی جیسے بندھن میں نہ باندھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔